بیت المقدس تک گئے تو وہاں جا کر بیت المقدس میں امامت فرمائی. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام آؤ یہاں آ کر انبیاء کی امامت کا آپ کو امام الانبیاء کا لقب ملا. ہاں جی ناظرین کرام اور بھی حکمتیں بہت زیادہ ہیں. علامہ صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. قبلہ علامہ طلحہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں اس واقعہ کے متعلق کیسے واقعہ پیش آیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سب سے پہلے تو قبلہ علامہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مبارک ذکر میں مجھ بندہ ناچیز کو حکم دیا تو میں حاضر ہوا ہوں. تو میں چند باتیں واقع معراج کے حوالے سے بھی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اسرا کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے سیر کرنا. اللہ سیر کرنا یعنی سیر کرنے سے مراد کیا ہے؟ آپ سفر نہیں ہے یہاں پہ ارشاد فرمایا. فرمایا یہاں پہ اسرا کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ بعد میں آنے والے یہ اعتراض کریں گے کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ حالت نیند میں ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے لفظ ہی ایسے چناؤ کر رہا ہے واہ کہ جس سبحان کا اللہ اندیشہ ہی نہ ہو. اسرا علماء فرماتے ہیں کہ سفر جو ہوتا ہے وہ رات کو بھی ہو سکتا ہے، دن کو بھی ہو سکتا ہے، سوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ اسرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ نیند نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ بیداری ہوتی ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو حالت بیداری کے اندر سیر کروائی. سبحان اللہ. تو بعبدہ کا لفظ بھی آگے بتا رہا ہے کہ یہ بیداری کے اندر تھا، یہ حالت نیند کے اندر نہیں تھا، خواب کے اندر نہیں تھا. کیونکہ علماء یہ بھی یہاں پہ یہ جملہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد کا لفظ روح اور جسم کے تعلق سے بنتا ہے. جب روح اور جسم کا تعلق ہو تو عبد کہا جاتا ہے، وگرنہ اگر روح ہو تو وہ عبد نہیں کہلاتی. اگر روحانی طور پہ ہو تو وہ عبد نہیں کہلاتی. روح اور جسم کا جب ملاپ ہوتا ہے تو بندہ پھر عبد ہوتا ہے. فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو حالت بیداری کے اندر اپنے مکان سے لامکان تک زیارت کروائی. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ کفار مشرکین کو عجز اور عاجز کرنے والا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے کے اندر جاتے ہیں اور پھر واپس بھی وہاں سے آ جاتے ہیں. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حالت بیداری میں کروانے کا مقصد لنریہ من آیاتنا. اس کا مقصد کیا تھا کہ لنریہ من آیاتنا کہ ہم آیات دکھا دیں، نشانیاں دکھا دیں. جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہے تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قائم رہتے ہیں، تو پھر ورم آ جاتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا سا اب آرام کیا کرے. اب آج کی رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کوئی نوافل ادا کیے حضور اپنے بستر استراحت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور وہ بستر کتنا عظیم بستر ہے جس پر اللہ کے قرآن نازل ہوتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما. المختصر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. دولہا جب بھی جاتا ہے تو باراتی ساتھ ہوتے ہیں. دولہا شب اسرا کا دولہا آیا ہے
تو کیسے نہ ہو کہ رب تعالیٰ اپنی نورانی مخلوق نہ بھیجے. بے شک. سبحان یہ آپ کا معراج کا جو سفر تھا، پھر سرکار کا وہ واقعہ کہ حضور سید عالم، اور میں یہاں پہ ایک تصریح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ روایات میں ہم نے سنا تھا کہ جناب ان کے لیے وہ ایک لاغر سا براق لایا گیا تھا. اس بات کو دل تسلیم نہیں کرتا جی. کہ جنت میں بھی ہو اور لاغر بھی ہو اور ذوف بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ اللہ یہ تو عیب ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات برکات تو عیب سے پاک رکھا ہے. ان سبحان چیزوں کو اللہ. جنت میں جو چیزیں رکھی ہیں سبحان اللہ. تو ان کو تو سبحان عیبوں اللہ. سے پاک رکھا ہے. بے شک. سیدہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرمائے حضور، ادھر جبریل امین 70,000 ملائکہ کے ساتھ تشریف فرمائے. سبحان تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو اپنے کافور ہونٹوں سے بوسہ دیتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹھنڈک محسوس کی اور سرکار بیدار ہوئے. جب بیدار ہوئے نا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور کے قلب انور کو شک کیا گیا، اللہ. اور پھر شک کرنے کے بعد آب زمزم سے اس کو دھویا. سبحان اللہ. اور پھر میں ایک جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آب زمزم اس لیے دھویا گیا، آب زمزم کی پاکیزگی کو اور متخر. واہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی علامہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی ناظرین کرام، بڑے خوبصورت اور بڑے کمال نقطے قبلہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے. اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی عظمت اور شان اور رفعت والا عظیم معجزہ عطا فرمایا، بے شمار اس کے اندر حکمتیں ہیں. قبلہ علامہ آفتاب صاحب آپ نے ایک حکمت بیان کی، اس کے علاوہ بھی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کے علاوہ حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، اپنے بندوں کو، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کو علیحدہ شان عطا فرمائی، سبحان ہر اللہ. نبی کو علیحدہ پہچان عطا فرمائی، سبحان ہر نبی اللہ. کو علیحدہ معجزے عطا فرمائی، سبحان اللہ. ہر نبی کو علیحدہ وقار، پہچان، عزت، عظمت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہیں، عام جیسے نہیں ہیں، آپ میرے محبوب ہیں. جتنا میں نے پہلے نبیوں کو عطا فرمایا ان سب کے برابر میں نے آپ کو عطا فرمایا. جتنا کچھ ان کو دیا تھا اس سے بڑھ کر اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنا کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی رسول ایسے ہیں جن کو کسی کو کسی پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کسی پر عظمت عطا فرمائی، لیکن اے محبوب کوئی ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام فرمایا ہے. سبحان لیکن دیکھو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف عطا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کا شرف عطا فرمایا. سبحان اللہ.